علی اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس کے یوٹیوب چینل لاہوری گھوسٹ ہنٹرز کے سبسکرائبر کی تعداد پچھلے 6 مہینوں سے 974 پر اٹکی ہوئی تھی۔ اس کی تازہ ترین ویڈیو، جس میں اس نے لاہور کے ایک پرانے قبرستان میں رات گزارنے کا ڈرامہ کیا تھا، اسے بمشکل 300 ویوز ملے تھے۔ یار حارث، کچھ نہیں ہونے والا، علی نے فون پر اپنے جگری دوست سے کہا، جو دوسری طرف سے چکن ٹکے چبانے کی آوازوں کے ساتھ جواب دے رہا تھا۔ لوگوں کو اصلی خوف چاہیے، میری اداکاری اب کام نہیں کر رہی۔ حارث نے ایک زوردار ڈکار لیا۔ اوئے ٹینشن نہ لے، میرے پاس ایک بم آئیڈیا ہے، ایسا آئیڈیا کہ تیرا چینل ایک ہفتے میں 1 لاکھ سبسکرائبر پار کر جائے گا۔ علی کی آنکھوں میں امید کی ایک ہلکی سی کرن چمکی۔ کیا؟ جلدی بتا۔ گلزار حویلی، حارث نے پرسرار لہجے میں کہا۔ علی کا رنگ فک ہو گیا۔ گلزار حویلی؟ وہ شہر سے باہر والی؟ یار مذاق مت کر، لوگ کہتے ہیں وہاں واقعی کچھ ہے، تو یہی تو پوائنٹ ہے میرے دوست، حارث جوش سے بولا۔ لوگوں کو اصلی چیز چاہیے۔ ہم 4 دوست، ایک کیمرہ اور ایک پوری رات گلزار حویلی میں۔ سوچ کیا تھمب نیل بنے گا۔ ہم نے گلزار حویلی کی چڑیل کو کیمرے میں قید کر لیا، وائرل ہو جائے گی ویڈیو، لکھوا لے۔ علی کو یہ آئیڈیا جتنا خوفناک لگ رہا تھا، اتنا ہی پرکشش بھی۔ اس کے اندر کا یوٹیوبر شہرت اور کامیابی کے لیے بے چین تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن ہم اکیلے نہیں جائیں گے، بلال اور سارا کو بھی منانا پڑے گا۔ بلال ان کا باڈی بلڈر دوست، جو خود کو کسی ایکشن ہیرو سے کم نہیں سمجھتا تھا، فوراً مان گیا۔ اوئے ڈرتے ہیں کیا؟ میں دیکھتا ہوں کون سا بھوت میرے سامنے آتا ہے۔ ایک پنچ میں دیوار کے پار نہ کر دیا تو نام بدل دینا۔ سارا، جو ان چاروں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور منطقی سوچ کی مالک تھی، کو منانا سب سے مشکل کام تھا۔ وہ سائیکالوجی کی طالبہ تھی اور بھوت پریت کو انسانی دماغ کا وہم سمجھتی تھی۔ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، اس نے کافی شاپ میں ان تینوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ ایک خستہ حال عمارت ہے، چھت گر سکتی ہے، کوئی آوارہ جانور ہو سکتے ہیں۔ تم لوگوں کو بہت سے زیادہ ٹائیفائڈ اور ریبس کی فکر ہونی چاہیے۔ دیکھو سارا، علی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، یہ صرف ایک ویڈیو کے لیے ہے، ہم ساری احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے، ٹارچ، فرسٹ ایڈ باکس، سب کچھ ہوگا، اور ویسے بھی تمہاری سائیکالوجی کام آئے گی، تم بوتوں کا نفسیاتی تجزیہ کر سکتی ہو۔ حارث نے لقمہ دیا۔ ہاں، اس سے پوچھنا کہ بچپن کیسے گزرا، کوئی ڈرامہ تو نہیں ہوا؟ بلال نے اپنا بازو دکھاتے ہوئے کہا، اور اگر وہ زیادہ باتیں کرے تو باقی مجھ پر چھوڑ دینا۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد سارا اس شرط پر مان گئی کہ وہ صرف گروپ ڈائنامکس ان ایکسٹریم انوائرمنٹس پر ایک غیر رسمی تحقیق کے لیے ساتھ چلے گی، اور جیسے ہی کوئی حقیقی خطرہ محسوس ہوا وہ سب واپس آ جائیں گے۔ جمعرات کی شام وہ چاروں علی کی پرانی قرض مسوار گلزار حویلی کی طرف رواں دواں تھے۔ گاڑی میں ہنسی مذاق اور بلال کی بہادری کی قصوں کا شور موجود تھا، لیکن جیسے جیسے شہر کی وہ روشنیاں پیچھے جاتی رہی اور کچھ کچے راستے پر گاڑی ہچکولے کھانے لگی، ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ حویلی دور سے ہی ایک دیو ہیکل ڈھانچے کی طرح نظر آ رہی تھی، جو چاند کی مدھم روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ اس کے ٹوٹے ہوئے برج اور خالی کھڑکیاں ایسے لگ رہی تھیں جیسے کسی بھوکے عفریت کے کھلے ہوئے جبڑے۔ یار یہ تو تصویروں سے بھی زیادہ ڈراؤنی بات ہے، حارث نے آہستگی سے کہا۔ اس کی آواز میں پہلی بار خوف کی لرزش موجود تھی۔ گاڑی ایک پرانے سنگ آلود گیٹ کے سامنے رکی۔ ایک بوڑھا جھکی ہوئی کمر والا چوکیدار لالٹین ہاتھ میں لیے ہوئے نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ چھریوں کا ایک جال تھا اور اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں۔ کون ہو تم لوگ؟ اس نے کھانستے ہوئے پوچھا۔ بابا جی، ہم بس حویلی دیکھنا چاہتے ہیں۔ سنا ہے بہت تاریکی ہے، علی نے معصومیت سے کہا۔ چوکیدار نے انہیں سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تاریک نہیں، منحوس ہے یہ جگہ۔
یہاں نازو کی روح بھٹکتی ہے، جس نے بھی رات کو یہاں رکنے کی کوشش کی۔ صبح اس کی عقل ٹھکانے نہیں تھی۔ چلے جاؤ بچوں، چلے جاؤ، اپنی جان پیاری ہے تو چلے جاؤ۔ بلال گاڑی سے اترا اور سینہ پھیلا کر بولا، بابا جی آپ فکر نہ کریں، ہم نازو سے ملنے ہی آئے ہیں، چائے پانی کا پوچھیں گے اس سے۔ چوکیدار نے ایک عجیب نظر بلال پر ڈالی اور بڑبڑایا، وہ چائے نہیں خون پیتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گیٹ کھول دیا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ میری ذمہ داری ختم، اندر جو ہو اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تو گیٹ ان کے پیچھے ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا، جیسے کسی مقبرے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی انہیں بوسیدگی اور سیلن کی ایک تیز بو نے گھیر لیا۔ ہر طرف مکڑی کے جالے تھے اور فرش پر گرد کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ چاندنی ٹوٹی ہوئی چھت سے چھن چھن کر آ رہی تھی اور فرش پر عجیب و غریب شکلیں بنا رہی تھی۔ واہ کیا سیٹ اپ ہے، علی نے کیمرہ آن کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں جوش اور خوف کی آمیزش تھی۔ ہیلو دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان علی، اور آج ہم موجود ہیں پاکستان کی سب سے پراسرار اور خوفناک جگہ گلزار حویلی میں۔ حارث نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، اور میرے پیٹ میں چوہے ڈانس کر رہی ہیں، چلو پہلے کچھ کھا لیتے ہیں، بھوتوں سے بعد میں نپٹیں گے۔ وہ سب مرکزی ہال میں بیٹھ گئے۔ سارا نے اپنے بیگ سے سینڈوچ نکالے، لیکن ماحول اتنا بوجھل تھا کہ کسی کا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بلال البتہ 2 سینڈوچ ایک ساتھ منہ میں ٹھونسے ہوئے اپنی بہادری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تم لوگ ڈر رہے ہو؟ اس نے منہ بھرے ہوئے کہا۔ دیکھو کچھ نہیں ہے یہاں، صرف ہوا کی آواز ہے۔ ابھی اس نے یہ جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ اوپر کی منزل سے کوئی چیز گرنے کی زوردار آواز آئی، جیسے کسی نے بھاری فرنیچر گھسیٹا ہو۔ چاروں اچھل پڑے۔ حارث کے ہاتھ سے سینڈوچ گر گیا۔ یہ ہوا کی آواز تو نہیں تھی، سارا نے سرگوشی کی، ہو سکتا ہے کوئی بلی یا کبوتر ہو۔ علی نے خود کو تسلی دی، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بلال اٹھ کھڑا ہوا، چلو میں دیکھ کر آتا ہوں، اکیلے مت جاؤ۔ سارا نے کہا، ڈرتی کیوں ہو، میں ہوں نا۔ بلال نے اپنی ٹارچ اٹھائی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ علی نے کیمرہ اٹھایا اور اس کے پیچھے چل پڑا، جبکہ حارث اور سارا نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ سیڑھیاں چرچرا رہی تھیں اور ہر قدم پر ایسا لگتا تھا جیسے وہ ٹوٹ کر گر جائیں گی۔ اوپر کی منزل نیچے سے بھی زیادہ تاریک اور ویران تھی۔ لمبے راہداری کے دونوں طرف قطار میں کمرے تھے، جن کے دروازے یا تو ٹوٹے ہوئے تھے یا ادھ کھلے تھے۔ ہیلو، کوئی ہے؟ بلال نے بلند آواز میں پکارا۔ اس کی آواز راہداری میں گونج کر رہ گئی۔ اچانک راہداری کے آخری سرے پر ایک کمرے کا دروازہ، جو پہلے بند تھا، ایک ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ خود بخود کھل گیا۔ سب کی سانسیں رک گئی۔ بلال کی بہادری بھی ایک لمحے کے لیے جواب دے گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ علی نے کمکیاتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہوا سے کھلا ہوگا، بلال نے کہا، لیکن اس کی آواز میں اب وہ پہلے والا اعتماد نہیں تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچ رہے تھے، انہیں ایک عجیب سی میٹھی خوشبو محسوس ہوئی، جیسے چنبیلی کے پھولوں کی، لیکن اس میں کچھ سران سی بھی شامل تھی۔ کمرے کے اندر چاندنی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ کمرے کے بیچ میں ایک پرانی لکڑی کی کرسی موجود تھی، جو ہلکے ہلکے ہل رہی تھی، جیسے کوئی ابھی ابھی اس پر سے اٹھا ہوا ہو۔ یہ کرسی ہل رہی ہے، حارث نے جو نیچے سے ہی سب کچھ سن رہا تھا چیخ کر کہا۔ علی نے کیمرے کو کرسی پر زوم کیا۔ کرسی واقعی بہت آہستہ آہستہ آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ اچانک کرسی کے پاس فرش پر پڑا ایک میلا سا کپڑا خود بخود ہوا میں بلند ہوا اور پھر تھپ سے نیچے گر گیا۔ یہ منظر اتنا غیر متوقع اور خوفناک تھا کہ بلال بھی 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ سارا کی آواز نیچے سے آئی۔ یہ ہوا کے دباؤ میں تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جب دروازہ کھلا ہو تو ہوا کا جھونکا اندر آیا ہوگا۔ اس کی بات بیچ میں ہی کٹ گئی جب کمرے کے اندر سے کسی عورت کے سسکنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اتنی واضح اور قریب تھی کہ ایسا لگا جیسے کوئی ان کے کان میں رو رہا ہو۔ اس بار اسے ہوا یا وہم قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ چلو یہاں سے، علی چلایا اور کیمرہ سنبھالتے ہوئے
سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ بلال بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے مڑ کر دیکھا۔ اسے لگا جیسے اس اندھیرے کمرے میں دو چمکتی ہوئی آنکھیں اسے گھور رہی ہوں۔ وہ چاروں بھاگتے ہوئے نیچے مرکزی ہال میں پہنچے اور ہانپنے لگے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا یہاں سے کچھ ہے، حارث نے روحان سی آواز میں کہا۔ اب میرا چکن دکا بھی ہضم نہیں ہوگا، یہ ہمارا وہم بھی ہو سکتا ہے، سارا نے کہا، لیکن اس کی اپنی آواز کانپ رہی تھی۔ خوف کی حالت میں ہمارا دماغ ایسی چیزیں بنا لیتا ہے۔ وہم؟ بلال غصے سے بولا۔ کیا وہ کرسی کا ہلنا بھی وہم تھا؟ کیا وہ سسکیوں کی آواز بھی وہم تھی؟ تم نے خود نہیں سنی؟ اچانک حویلی کا مرکزی دروازہ، جسے انہوں نے اندر سے کنڈی لگائی تھی، زور زور سے کھٹکنے لگا۔ تھڑا تھڑ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی چیز دروازے پر ٹکرا رہی ہو۔ کون ہے؟ علی چلایا۔ باہر سے کوئی جواب نہیں آیا، بس دستخط اور تیز ہو گئی۔ لال نے ہمت کی اور دروازے کے قریب کیا۔ اس نے دروازے کے چھوٹے سے سوراخ سے باہر جھانکا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ سفید پڑ چکا تھا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹا اور اشارے سے سب کو چپ رہنے کا کہا۔ کیا دیکھا؟ سارا نے سرگوشی میں پوچھا۔ بلال نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، باہر کوئی نہیں ہے۔ تو پھر دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حارث نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، بلال نے کہا، لیکن جس نے بھی یہ کیا ہے اس کے پاؤں الٹے تھے۔ یہ سننا تھا کہ حارث بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ حارث کو ہوش میں لانے میں انہیں تقریباً 15 منٹ لگے۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ بچوں کی طرح رونے لگا اور گھر جانے کی ضد کرنے لگا۔ میں نے نہیں رہنا یہاں، وہ الٹے پاؤں والی چڑیل مجھے بھی الٹا لٹکا دے گی۔ میرے پراٹھے کون کھائے گا صبح؟ سارا نے اسے تسلی دی۔ بلال مذاق کر رہا ہوگا، بلال سچ بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ بلال، جو اب بھی صدمے کی حالت میں تھا، نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ میں نے مذاق نہیں کیا، میں نے واقعی دیکھا۔ زمین پر جو نشان تھے وہ الٹے تھے۔ علی کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ایک طرف خوف تھا، دوسری طرف اس کے یوٹیوب چینل کا مستقبل۔ یہ سب کچھ کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا تھا۔ یہ خالص سونا تھا۔ دیکھو، ہم ابھی باہر نہیں جا سکتے، علی نے منطقی انداز میں کہا۔ باہر جو بھی ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے، ہمیں صبح ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہم سب ایک ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مرکزی ہال کے ایک کونے میں اکٹھے رہیں گے، جہاں سے داخلی دروازہ اور سیڑھیاں دونوں نظر آتی تھیں۔ انہوں نے اپنے بیگوں سے ٹارچیں نکال کر چاروں طرف روشنی کر دی۔ کچھ گھنٹے خاموشی سے گزر گئے۔ دروازے پر دستک بند ہو چکی تھی، صرف ہوا کی سائیں اور ان کے دلوں کی دھڑکن کی آواز آ رہی تھی۔ حارث، جو اب کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا، نے بھوک سے تنگ آ کر چیخا۔ ایک پیکٹ کھولا، ڈر اپنی جگہ، بھوک اپنی جگہ۔ اچانک سارا کی نظر ایک کونے میں پڑی، ایک پرانی الماری پر پڑی، جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ علی، ذرا ٹارچ ادھر مارنا۔ علی نے ٹارچ الماری کی۔ الماری کے اندر پرانے پھٹے ہوئے کپڑوں کا ایک ڈھیر تھا، لیکن کپڑوں کے نیچے ایک پرانی چمڑے کی جلد والی کتاب نظر آ رہی تھی۔ سارا نے احتیاط سے آگے بڑھ کر وہ کتاب نکالی۔ وہ ایک ڈائری تھی، جس کا سرورق سیدھا ہو چکا تھا، لیکن اس پر سنہری حروف میں ناسو لکھا ہوا تھا۔ یہ ناسو کی ڈائری ہے؟ سائرہ نے حیرت سے کہا۔ چاروں دوست ڈائری کے گرد جمع ہو گئے۔ سارا نے کانپتے ہاتھوں سے پہلا صفحہ کھولا۔ لکھائی پرانی طرز کی اور بہت خوبصورت تھی۔ ڈائری 1945 میں لکھی گئی تھی۔ نازو اس حویلی کے مالک کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ ایک حساس اور خواب دیکھنے والی لڑکی تھی۔ اس نے اپنی ڈائری میں اپنے خوابوں، اپنی تنہائی اور ایک شخص کے بارے میں لکھا تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی، اسلم، جو حویلی میں ایک منشی کا بیٹا تھا۔ یہ تو ایک سٹوری لگ رہی ہے، حارث نے چمچماتے ہوئے کہا، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے کہانی تاریک ہوتی گئی۔ نازو کے والد اس رشتے کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے اسلم کو نوکری سے نکال دیا اور نازو کو حویلی میں قید کر دیا۔ ڈائری کے آخری صفحات آنسوؤں سے بھیگے ہوئے اور تحریر لرزتی ہوئی تھی۔ نازو نے لکھا تھا کہ اس کے والد اس کی شادی ایک امیر بوڑھے ذمہ دار سے زبردستی کروا رہے ہیں۔ اس نے لکھا کہ اگر وہ اسلم کو حاصل نہ کر سکی تو وہ مر جائے گی۔ آخری اندراج خوفناک تھا۔ آج میری شادی ہے، بابا نے میرے کمرے کے باہر پہرے دار بٹھا دیے ہیں۔
اسلم مجھ سے ملنے کی کوشش میں پکڑا گیا اور اسے بہت مارا گیا۔ وہ مجھے نہیں بچا سکا۔ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں۔ میں ان کے حوالے کرنے سے پہلے خود کو ختم کر لوں گی، لیکن میں اس حویلی کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ میں اپنی محبت اور اپنی موت کا بدلہ لوں گی۔ جو کوئی بھی اس حویلی میں خوشی تلاش کرنے آئے گا، میں اسے برباد کر دوں گی۔ ڈائری پڑھ کر ان پر سختہ داری ہو گیا۔ یہ کہانی اب صرف ایک بھوت کی کہانی نہیں، بلکہ ایک المیہ کی داستان تھی۔ اس کا مطلب وہ چوکیدار سچ کہہ رہا تھا، علی نے کہا۔ ناسو کی روح واقعی یہاں پڑتی ہے۔ اچانک انہیں اوپر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس بار یہ آہٹ بہت واضح تھی۔ لکڑی کا فرش چرچرا رہا تھا، جیسے کوئی آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا ہو۔ وہ اوپر ہے، حارث نے خوف سے کہا۔ پھر وہ آواز بند ہو گئی اور اس کی جگہ ایک اور خوفناک آواز نے لے لی، کسی کے ناخنوں سے لکڑی کو کھرچنے کی آواز، کرر کرر۔ یہ آواز سیدھی ان کے اوپر والی چھت سے آ رہی تھی، جیسے کوئی ان کے بالکل اوپر والے کمرے میں فرش کو کھرچ رہا ہو۔ بلال نے غصے سے اپنی ٹارچ اوپر کی۔ کون ہے اوپر؟ سامنے آؤ۔ کھرچنے کی آواز بند ہو گئی اور ایک لمحے کی خاموشی کے بعد ایک باریک سرگوشی جیسی آواز پوری حویلی میں گونجی، میرا۔ آواز اتنی دردناک اور ٹھنڈی تھی کہ ان کے خون جم گئے گلا۔ انہیں لگا جیسے ہوا کا درجہ حرارت ایک دم گر گیا ہو۔ کون تھا؟ اور پھر چھت سے ان کے درمیان کی آواز کے ساتھ ایک چیز گری۔ وہ ایک پرانی میلی گڑیا تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کی جگہ بٹن لگے تھے اور اس کے گلے میں ایک رسی کسی ہوئی تھی۔ گڑیا کے گرتے ہی حویلی کے سارے دروازے اور کھڑکیاں ایک ساتھ زور زور سے بجنے لگے، جیسے کوئی طوفان آیا ہو۔ انہیں چیخوں اور سسکیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ حارث چیخ مار کر بھاگا اور ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ سارا نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ بلال بھی پسینے میں شرابور تھا۔ صرف علی تھا جو کیمرہ تھامے کھڑا رہا۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد تھا، لیکن اس کی انگلیاں ریکارڈنگ کا بٹن دبائے ہوئے تھیں۔ اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا، بالکل موت جیسا سناٹا۔ اور پھر سیڑھیوں پر سے انہیں آہستہ آہستہ کسی کے نیچے اترنے کی آواز آئی۔ ایک سفید لباس میں ملبوس، لمبے سیاہ بالوں والی ایک شخص، جس کا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا ہوا تھا، سیڑھیوں پر نمودار ہوئی۔ وہ ہوا میں تیرتی ہوئی لگ رہی تھی۔ ناسو، علی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ شکل آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ سفید پوش سایہ ان کی طرف بڑھا، بلال، جو اب تک خوف پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، آخر کار ٹوٹ گیا۔ اس نے قریب پڑی ایک ٹوٹی ہوئی کرسی کی ٹانگ اٹھائی اور چیخا، دور رہو ہم سے۔ اس نے وہ لکڑی سائے کی طرف پھینکی جو اس کے آر پار ہوتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی۔ سائے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر ان کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ وہ چیختے چلاتے مرکزی دروازے کی طرف بھاگے۔ علی نے کیمرہ گرایا اور بھاگا۔ دروازے کی کنڈی اٹکی ہوئی تھی۔ بلال نے اپنے پورے زور سے دروازے کو دھکا دیا اور کنڈی ٹوٹ گئی۔ وہ چاروں باہر کھلی ہوا میں بھاگے اور اپنی گاڑی کی طرف لپکے۔ انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ علی نے گاڑی اسٹارٹ کی اور اسے اندھا دھند کچے راستے پر دوڑا دیا۔ کافی دور آنے کے بعد جب حویلی نظروں سے اوجھل ہو گئی، علی نے گاڑی روکی۔ سب بری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ کیا تھا وہ؟ حارث نے روتے ہوئے پوچھا۔ وہی جس سے چوکیدار نے ہمیں خبردار کیا تھا، سارا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اچانک علی کو کچھ یاد آیا۔ میرا کیمرہ وہیں رہ گیا۔ دفع کرو کیمرے کو، بلال چلایا۔ جان بچی لاکھوں پائے۔ نہیں، علی نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد تھی۔ میری ساری محنت، سب کچھ اس میں ہے۔ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اس میں ثبوت ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ ہم واپس نہیں جا سکتے، سارا نے کہا۔ ہمیں جانا ہوگا، علی نے اصرار کیا، لیکن اس بار ہم تیار ہو کر جائیں گے۔ صبح ہوتے ہی جائیں گے۔ دن کی روشنی میں بھوت نہیں آتے۔ بحث کے بعد یہ طے پایا کہ وہ قریبی گاؤں میں رات گزاریں گے اور صبح پہلی کرن کے ساتھ حویلی جائیں گے، کیمرہ اٹھائیں گے اور سیدھا واپس لاہور آئیں گے۔ گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد میں انہیں پناہ مل گئی۔ انہوں نے رات خوف اور بے چینی میں گزاری۔ صبح جب سورج طلوع ہوا
تو ان کی کچھ ہمت بحال ہوئی۔ وہ دوبارہ حویلی پہنچے۔ دن کی روشنی میں حویلی اتنی خوفناک نہیں لگ رہی تھی، بس ایک پرانی ویران عمارت تھی۔ وہ احتیاط سے اندر داخل ہوئے۔ مرکزی ہال میں سب کچھ ویسا ہی تھا، سوائے اس کے کہ علی کا کیمرہ وہاں نہیں تھا۔ میرا کیمرہ وہ غائب ہے، علی نے پریشانی سے کہا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا نے حیرت سے کہا۔ کیا بھوت کیمرے بھی چراتے ہیں؟ اچانک انہیں حویلی کے پچھلے حصے سے کچھ آوازیں آئیں۔ وہ دبے پاؤں اس طرف بڑھے۔ وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو شاید نوکروں کے لیے ہوتا تھا۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہی بوڑھا چوکیدار کرم دین ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا اور ان کے سامنے علی کا کیمرہ رکھا ہوا تھا۔ وہ کیمرے سے ویڈیو ایک لیپ ٹاپ پر منتقل کر رہے تھے۔ دیکھ ابا، نوجوان لڑکا ہنستے ہوئے بولا۔ کیا کمال کی اداکاری کی ہے رضیہ نے، بالکل اصلی چڑیل لگ رہی تھی۔ یہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈالیں گے، حویلی کا خوف اور بڑھے گا اور پھر کوئی یہاں آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ کرم دین نے کہا، اچھا کیا تو نے ان شہری باؤوں کو بھگا دیا، ورنہ یہ لوگ اپنا کباڑ یہیں چھوڑ جاتے۔ ہمیں اپنا کام یہیں کرنا ہے۔ علی، سارا، بلال اور حارث کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ یہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ بھوت، چڑیل، دستخط، سب کچھ ایک منصوبہ تھا۔ علی غصے سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کرم دین اور اس کا بیٹا انہیں دیکھ کر بوکھلا گئے۔ تم لوگ واپس آ گئے، کرم دین نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بلال نے آگے بڑھ کر اس کے بیٹے کی گردن پکڑ لی۔ بتاؤ سچ سچ، ورنہ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ کون ہو تم لوگ اور یہ سب ڈرامہ کیوں کیا؟ کرم دین کے بیٹے نے خوف سے سب کچھ اگل دیا۔ اس کا نام جمیل تھا۔ کرم دین حویلی کا چوکیدار نہیں تھا، بلکہ ایک پرانا ملازم تھا۔ نازو کی کہانی سچی تھی، لیکن اس کی روح کا بھٹکنا ایک افسانہ تھا جسے انہوں نے خود پھیلایا تھا۔ کیونکہ انہیں نازو کی ڈائری سے ایک راز پتہ چلا تھا جو علی اور اس کے دوستوں نے نہیں پڑھا تھا۔ ڈائری کے آخری صفحے کے پیچھے ایک خفیہ تحریر میں نازو نے لکھا تھا کہ اس کے والد نے اپنی دولت، سونے کے زیورات اور سکے حویلی کے تہہ خانے میں ایک خفیہ جگہ پر چھپا دیے تھے تاکہ ان کے لالچی رشتہ دار اسے حاصل نہ کر سکیں۔ کرم دین اور اس کا بیٹا جمیل پچھلے کئی مہینوں سے اس خزانے کو تلاش کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور حویلی میں آئے، اس لیے انہوں نے بھوت کا ڈرامہ نچایا تاکہ لوگ ڈر کر دور رہیں۔ رضیہ، جو جمیل کی بیوی تھی، چڑیل کا روپ دھارتی تھی اور وہ خود مختلف آوازیں نکالتے اور چیزیں حرکت دیتے تھے۔ تو وہ سفید سایہ، وہ ایک عورت تھی؟ سارا نے پوچھا۔ ہاں، جمیل نے شرمندگی سے کہا۔ ہم نے پروجیکٹر اور دھوئیں کا بھی استعمال کیا تھا تاکہ ماحول اور زیادہ خوفناک لگے۔ حارث کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ ایک عورت سے ڈر کر بے ہوش ہوا تھا تو اس کا منہ دیکھنے لائق تھا۔ ایک عورت، اور میں سمجھا اصلی چڑیل ہے۔ اللہ غارت کرے تمہیں، میرے اتنے قیمتی آنسو ضائع کروا دیے۔ علی نے اپنا کیمرہ اٹھایا۔ اور تم لوگوں کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے۔ نہیں، اللہ کے لیے ایسا مت کرنا۔ کرم دین نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں بس وہ خزانہ چاہیے تاکہ ہماری زندگی سنور جائے۔ ابھی وہ یہ بحث کر ہی رہے تھے کہ اچانک تہہ خانے کی طرف جانے والے دروازے سے ایک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ یہ رضیہ کی چیخ تھی۔ سب دوڑ کر تہہ خانے کی طرف بھاگے۔ تہہ خانے کی سیڑھیاں تنگ اور تاریک تھیں۔ نیچے کا منظر بھیانک تھا۔ رضیہ ایک کونے میں سہمی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں تہہ خانے کی پچھلی دیوار پر جمی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ جمیل نے اپنی بیوی کو اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ رضیہ کانپتی ہوئی انگلی سے دیوار کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ دیوار کے اندر۔ سب نے اس طرف دیکھا۔ دیوار پر پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ ایک جگہ پلستر کا ایک بڑا حصہ گرا ہوا تھا اور اس کے پیچھے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ دیوار کے اندر اینٹوں کے درمیان ایک انسانی ڈھانچہ کھڑا تھا۔ وہ ایک عورت کا ڈھانچہ تھا جس نے عروسی لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے گلے کی ہڈیوں پر ایک باریک ہار بھی تھا۔ یہ نازو ہے، سارا نے کپکپاتی آواز میں کہا۔
اس کے باپ نے اسے مار کر دیوار میں چنوا دیا تھا۔ یہ انکشاف اتنا ہولناک تھا کہ سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ کرم دین اور جمیل کا ڈرامہ اب ایک بھیانک حقیقت میں بدل چکا تھا۔ اچانک تہہ خانے کا درجہ حرارت تیزی سے گرنے لگا۔ ان کے منہ سے بھاپ نکلنے لگی۔ بلب جو مدھم روشنی دے رہا تھا ٹمٹمانے لگا اور پھر بجھ گیا۔ کب اندھیرے میں انہیں اپنے کانوں میں وہی سسکیوں کی آواز سنائی دینے لگی جو انہوں نے رات کو سنی تھی، لیکن اس بار یہ آواز بہت قریب، بہت واضح اور غصے سے بھری تھی۔ تم سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ آواز ہر طرف سے آ رہی تھی۔ یہ نازوں کی آواز تھی، اصلی نازوں کی۔ جمیل اور کرم دین خوف سے چیخنے لگے، ہمیں معاف کر دو، ہم جا رہے ہیں۔ لیکن تہہ خانے کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ کوئی یہاں سے نہیں جائے گا۔ ایک غیر مرئی طاقت نے جمیل کو ہوا میں اٹھایا اور دیوار پر دے مارا۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ کرم دین چیختا ہوا فرش پر گر پڑا اور رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ علی، سارا، بلال اور حارث ایک کونے میں دبک گئے۔ یہ خوف کے ان کے بنائے ہوئے یا کرم دین کے بنائے ہوئے خوف سے 1000 گنا زیادہ حقیقی اور میلک تھا۔ اس نے ہمیں کچھ نہیں کہا، سارا نے سرگوشی کی۔ وہ ان لوگوں سے ناراض ہے جو اس کے راز کو اور اس کی قبر کو بے سکون کر رہے ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں؟ حارث نے روتے ہوئے کہا۔ علی کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے اپنی ٹارچ آن کی اور اس کا رخ ڈھانچے کی طرف کیا۔ نازو، اس نے بلند آواز میں کہا۔ اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ ہم تمہیں تکلیف دینے نہیں آئے تھے۔ ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے گھر میں بن بلائے داخل ہوئے۔ یہ لوگ لالچی ہیں لیکن ہم بے قصور ہیں۔ تہہ خانے میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چلا۔ تمہیں انصاف ملے گا، علی نے کہنا جاری رکھا۔ ہم دنیا کو تمہاری کہانی بتائیں گے، تمہارے باپ کے ظلم کی کہانی۔ تمہیں عزت کے ساتھ دفنایا جائے گا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر انہیں ایک ہلکی سی شکر گزار سرگوشی سنائی دی، شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی تہہ خانے کا دروازہ ایک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ باہر سورج کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ کرم دین کو گھسیٹتے ہوئے اور جمیل کو اٹھاتے ہوئے تہہ خانے سے باہر بھاگے۔ رضیہ ان کے پیچھے بھاگی۔ وہ حویلی سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے جتنی دور جا سکتے تھے چلے گئے۔ اگلے دن علی نے پولیس کو نامعلوم نمبر سے فون کر کے گلزار حویلی کے تہہ خانے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ پولیس نے چھاپا مارا اور نازوں کا ڈھانچہ برآمد کیا۔ کرم دین اور اس کے خاندان کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ حویلی کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا اور نازوں کی باقیات کو پورے احترام کے ساتھ قریبی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ علی نے اپنے کیمرے کی فوٹیج کو ایڈٹ نہیں کیا۔ اس نے پوری کہانی، اپنے ڈر، اپنی بیوقوفی، کرم دین کے ڈرامے اور آخر میں ہونے والے حقیقی واقعے کو جوں کا توں یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا۔ اس نے ویڈیو کا ٹائٹل رکھا گلزار حویلی کا سچ۔ ویڈیو ایک دھماکے کی طرح وائرل ہو گئی۔ چند ہی دنوں میں اسے لاکھوں ویوز مل گئے۔ لوگوں نے نہ صرف خوفناک حصے کو پسند کیا بلکہ اس میں موجود مزاح، دوستی اور آخر میں نازوں کی المناک کہانی کو بھی سراہا۔ علی کا چینل راتوں رات مشہور ہو گیا۔ اس کے سبسکرائبر 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ کچھ ہفتوں بعد چاروں دوست اسی کافی شاپ میں بیٹھے تھے۔ یار ماننا پڑے گا، حارث نے بڑھ کر کھاتے ہوئے کہا، ایڈونچر تو کمال کا تھا اگرچہ میری آدھی جان نکل گئی تھی۔ بلال نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو بالکل نہیں ڈرا تھا، بس تم لوگوں کی وجہ سے تھوڑا پریشان ہو گیا تھا۔ سب ہنس پڑے۔ سارا نے کہا، میں اب بھی بھوتوں پر یقین نہیں کرتی، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اس دن تہہ خانے میں جو ہوا وہ صرف ہمارا وہم تھا۔ علی اپنے فون پر ویڈیو کے کمنٹس پڑھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ مطمئن تھا۔ اس نے شہرت کا خواب دیکھا تھا لیکن اسے اس طرح کی کامیابی کی امید نہیں تھی جو سچائی اور ایک المناک کہانی سے جڑی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک کمنٹ پر پڑی۔ یہ ایک نیا اکاؤنٹ تھا جس کا کوئی نام یا تصویر نہیں تھی۔ کمنٹ میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، اب مجھے سکون مل گیا۔ علی نے فون کی اسکرین کو گھورتے ہوئے ایک لمبی سانس لی۔ اس نے اپنے دوستوں کو کچھ نہیں بتایا، بس مسکرا دیا۔
کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں کیمرے میں قید نہیں کیا جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ گلزار حویلی کا راز اب ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا، لیکن ان چاروں دوستوں کے دلوں میں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔